السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضی اللہ عنہ. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق وحیدہ ہو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق وحیدہ ہو. عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو. بڑا غوغا ہے اس عصر جہاں میں اہل باطل کا. کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. جب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا، جس کی کرنوں سے کفر اور شرک کے ایوانوں میں روشنی پھیل رہی تھی، سرچشمہ نبوت پھوٹ چکا تھا، جس کے آب بارہ سے ضلالت و گمراہی کی اگی ہوئی کھیتیاں حق و ہدایت کے سبزے میں تبدیل ہو رہی تھی، چندستان رسالت مہک اٹھا تھا، جس کی خوشبو سے ساکنان مکہ المکرمہ کے دل و دماغ کو معطر کرنا شروع کر دیا تھا. اس وقت کم و بیش 40 افراد حلقۂ بگوش اسلام ہو چکے تھے اور ان پر مشرکین مکہ کی آتش غضب تیز ہو رہی تھی. تو عبداللہ کے لخت جگر کے بے درد پیچیدہ دستوں کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اسلام کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے فولادی مشینوں کی ضرورت ہے. چنانچہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دو افراد پر پڑی اور دربار ربوبیت میں ہاتھ پھیلا کر فرمایا: اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. میرے پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی. امام الکونین سراج الرسول کی طرف خاتم الانبیاء کی آواز، امام النبیین کی طبی چاہت، قیصر و کسریٰ کے فاتح، صدیق اکبر کے بعد کرراہ ارض اور افضل ترین شخصیت، متعدد باز، جس کی رائے کے مطابق فاتح السماوات میں وحی اتاری، جس کو نبوت نے رب قدوس کی بارگاہ سے التجا کر مانگا تھا. جب یہ عظیم ہستی اسلام لائی تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، باطل کی دیواریں ہل گئی، آسمان کے دروازے کھل گئے، فرشتوں نے جھوم کر مبارکبادی دی، مشرکین کے گھروں میں سب ماتم بچ گیا، اسلام کا بول بالا ہوا، باطل کا منہ دور کالا ہوا اور آسمانی دنیا پر ایک اور سخت ہوا. اس کے بعد فاروق اعظم پیغمبر کی جماعت کو لے کر دار ارقم سے بیت اللہ کی طرف نماز کے لیے روانہ ہوئے تو بدگمانے سے اعلان کر دیا: اے مکہ کے وزیروں اور جاگیرداروں، آج خطاب کا بیٹا عمر اسلام لا چکا ہے. جس نے بیٹوں کو یتیم کروانا ہو اور ماں کو روتے دیکھنا ہو اور بیویوں کو بیوہ کروانا ہو تو عمر کا راستہ دکھائے. یہ اعلان کرنا تاکہ کفار حواس ماختہ ہوئے. حاضرین جلسہ، میں فاروق اعظم کی شان قرآن و سنت کی میں روشنی دکھاتا چلوں. وہ فاروق اعظم جنہوں نے نبوت کے سامنے عورتوں کے پردے کی بات کی تو رب نے قرآن اتار دیا. کون فاروق اعظم جنہوں نے حرمت شراب کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کیا تو اللہ نے فیصلے کے لیے قرآن اتارا. یسألونک عن الخمر والمیسر. دوسری جگہ فرمایا: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کون فاروق اعظم جس کی رائے کے مطابق واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا نازل ہوئی. کون فاروق اعظم جس نے اما عائشہ صدیقہ کے بہتان کو هذا بہتان عظیم کہا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.